نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد والأول والآخر والظاهر والباطن صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ النوری. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز حاضرین عزیز اور دوستو، روز کی طرح آج بھی درس فصوص الحکم میں جو اب تک 18 فصل پہ درس ہو چکا تھا، اجمیر شریف کے دورے کے بعد پھر یہ پہلا درس شروع ہو رہا ہے. 18 کر کے ہم لوگ گئے تھے. انشاءاللہ آج کی نشست ہے 19ویں نشست ہے. فصوص الحکم میں اس کو فص غیبیہ ایوبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فص غیبیہ ایوبیہ، ایوب علیہ السلام کے تعلق سے آج کی فص ہے. تو فص غیبیہ ایوبیہ کو اس وجہ سے غیبیہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایوب علیہ السلام کو ہر طرح سے مالا مال کیا تھا. دولت سے، جائیداد سے، رہائش سے، نوکروں چاکروں سے، ہر اعتبار سے بھی ظاہری طور پہ مالا مال کیا تھا، حتیٰ کہ اولاد بھی دیا تھا. کیا بات، 4 لڑکے 3 لڑکیاں بھی آپ کو تھیں. اچھا تھا، خوشحال. اچانک غیبی قوت نے، غیبیہ ہے نا، کہ آپ کا امتحان لینا چاہا. تو سب سے پہلے جو آرام دہ چیزیں تھے، جو آرائش تھی، ختم ہو گئی. ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر، سب نقصان پورا. مال متاع زیور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا کیا تھا وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جو بچے ان کے تھے، 4 لڑکے 3 لڑکیاں، یہ بھی کسی جگہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو بھی اللہ کا امتحان ہونا تھا. اس کے چھت گر گیا تو سب ختم ہو گیا. اور اسی وقت ایوب علیہ السلام کے پیر میں زخم ہوا. بس سمجھ میں رہی، دولت ظاہری اللہ دیا تھا، ہر طرح کی آرائش رکھا تھا، وہ سب لے لیا. جو اولاد جیسی دولت بھی دیا تھا وہ بھی لے لیا. ایک ہی بار بیٹھ گیا. اچھا، تو آپ کے پیر پہ زخم ہو گیا. اس زخم بھی بہت ہی تکلیف دہ تھا. آپ بہت ہی برداشت کر لیے. ایک تو دنیوی چیزیں چلے گئے، عائشہ چلے گیا، سب ہو گئے. پھر ایک امتحان کے زخم ہوا. اتنا خطرناک زخم ہوا کہ گھر والے بھی پریشان، خود سرکار ایوب علیہ السلام بھی پریشان. تو زخم ہو گیا اس میں. تو اس کے بعد ایوب علیہ السلام نے دعائیں مانگا کہ اللہ مجھے اس ابتلا جس میں مبتلا ہوں میں، اسے تو میری حفاظت کر لی. دعا کر لی. دعا کرنا ناشکری نہیں ہے.
بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی انہوں کوئی بھی کسی چیز کو تکلیف میں ظاہر کر دیے تو نا شکراپن رہے سرکار، صبر نہیں کریا، خود بولنے والے بھی ایک گروپ، مگر عارف باللہ جو حقیقتی خداوندی سے جو واقف ہیں، جو فیض اقدس و فیض مقدس سے واقف ہیں، وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے جو دعا مانگا کسی غائب سے نہیں مانگا، کسی اسباب سے نہیں مانگا، سورسز، اسباب، اب جو اسباب سے دعا نہیں مانگے شفا بن، بلکہ مسبب ہی سے مانگا، اللہ ہی سے مانگا۔ کیوں؟ اللہ کہاں نہیں ہے؟ چاہے انہوں ظاہر میں دعا نہیں بھی مانگ لیتے، باطن میں مانگتے تو بھی اللہ ہے، الاول والآخر والظاہر والباطن۔ عارف کے پاس تو ہر جگہ ہے، ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ فسما وجہ اللہ ہے، جدھر دیکھو اس کی ذات کے جلوے۔ پھر اس میں ناشکراپن کہاں ہے؟ بس نادان جو کہتے ہیں کہ اللہ دیا تو تھا، لیا تو ہے، شکر ہے تیرا، کیوں لیا نہیں، اب واپس دے وہ بھی نہیں، یا اللہ مجھے اس امتحان سے چھٹکارا دے، جس امتحان سے میں اب تک گزرتے آ رہا ہوں اس سے نجات دیں گے۔ تو اللہ کو ادا پسند آ گئی، پھر سے ساری چیزیں لوٹا دیا، غیبیہ نا غیبیہ یوبیہ۔ اب بولا زخم، ایک کام کرو آپ فلاں جگہ پیر مارو، پیر مارے تو چشمہ اگلا، کنواں، ایوب کا کنواں مشہور ہے عراق میں، ہاں بولے وہ اس سے تمہیں غسل کر لو، غسل کر لیے، پانی پی لیے، پانی نہا لیے تو ساری بیماریاں شفا ہو۔ شفا کریا سو اللہ پانی نہیں کریا، پانی ایک سبب ہے، ذریعہ اسباب ہیں، پانی اچھا نہیں کریا، اچھا تو اللہ ہی کیا، کیوں اللہ سے مانگے تھے، پانی سے نہیں۔ اللہ مجھے امتحان سے نجات دے کہ میں اب صبر کے قابل نہیں، تو اللہ سے مانگے، تو اللہ نے حکم کیا کہ تم پیر مارو، پانی آئے گا، چشمہ آئے گا، ابھرا۔ اللہ کہاں نہیں ہے؟ پانی میں بھی اللہ ہے، پانی کو حیات بولتے ہیں، جو بھی کائنات میں چیز بنی پانی ہی سے بنی، کائنات میں جو چیز کا بھی وجود ہے پانی ہی سے ہے، چرندوں پرندوں درندوں جو بھی ہو پانی کے بغیر ہے کیا؟ تو پانی حیات، پانی کو حیات کہا گیا۔ تو ایوب علیہ السلام بھی پیر مارے، پانی آیا، پانی حیات کا ایک سبب، شافی اللہ، نہا لیے شفا۔ تو پانی کو کیا کہا گیا؟ ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ حیات ہے، پانی سے مراد حیات، اور کائنات کی ہر شے پانی پر ہے، یہاں تک کہ عرش معلیٰ بھی پانی پر ہے، عرش معلیٰ بھی پانی پر ہے، ہر شے پانی پر ہے، کیوں پانی حیات ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے، کائنات میں،
سب چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. سبح للہ. تو یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ کائنات میں ہر چیز زندہ ہے، جبھی تو ذکر کریں. سبح للہ ما فی السماوات اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے ہر اشیاء جو بھی ہے وہ زندہ. کائنات میں جو بھی ہے وہ زندہ. کیوں؟ کہ وہ ذکر کر رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے. مگر ہر ایک کی تسبیح جدا جدا، ہر ایک کی تسبیح جدا جدا. جو چرندہ کر رہا وہ پرندہ نہیں کر رہا ہے، جو پرندہ کر رہا وہ نباتات نہیں کر رہے، نباتات جو کر رہے جمادات نہیں کر رہے، جمادات جو کر رہے معدنیات نہیں کر رہے. کنکر کا ذکر الگ، ڈھیلے کا ذکر الگ، پتھر کا ذکر الگ، مٹی کا ذکر الگ، ہر ایک کا ذکر الگ الگ. کائنات جیسا حدیث مشہور کہ سرکار راستے سے گزر رہے تھے، فوری رک گئے. صحابہ نے پوچھا سرکار رکنے کی وجہ؟ بولے یہاں 2 قبراں ہیں، 2 مزاراں ہیں، ایک قبراں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، دوسرا کو نہیں دکھ رہا ہے، سرکار کو دکھ رہا ہے. ساتھ میں صحابہ کرام ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا عذاب، مگر سرکار کو عذاب نظر آیا. اور یہاں تک بولے کہ دیکھو ان کو عذاب جو ہو رہا ہے، ایک چغل خور تھا، چغلی غیبت کرتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب. دوسرا ناپاک و نجیس رہتا تھا، بے طہارت بے غسل رہتا تھا، اس وجہ سے اسے عذاب. یہ بتا سرکار. ٹھیک. ہاتھ اٹھا کو دعا بھی کر سکتے تھے، اے اللہ اس کو نجات دے، اس کے عذاب قبر کو دور کر دے. اگر میرے سرکار ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو یقیناً شفا. مگر آپ نے ویسا نہیں کیا. آپ نے کیا کیا؟ کھجور کے سبز پتے، کھجور کے سبز پتے، ہرے پتوں کو لے کر وہ قبر پر ڈال کر بولے جب تک یہ سبز پتے ذکر کرتے رہیں گے، سبح للہ، جب تک یہ سبز پتے ذکر کرتے رہیں گے، وہ سبز پتوں کی ذکر کی برکت سے اندر والوں کو نجات ملے گی. جبکہ قبر میں ڈھیلے بھی ہے، کنکر بھی ہے، مٹی بھی ہے، اور چیزیں بھی ہوں گے، مگر سب کا ذکر الگ الگ ہے. کنکر الگ ذکر کر رہا، ڈھیلے الگ ذکر کر رہے، کچھ اور کر رہے، پتھر الگ ذکر کر رہے، مگر ان اذکار سے، ان اشیاء کے اذکار سے عذاب قبر میں چھٹکارا نہیں مل رہا. مگر آقا فرماتے ہیں جب تک یہ نباتات، یہ کھجور کا تنا، یہ پتے جب تک تر و تازہ رہیں گے تو ذکر کرتے رہیں گے، تو اس کی ذکر سے عذاب دور ہوگا. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ کائنات کی ہر شے زندہ ہے. سبح للہ ما فی السماوات. ہر شے زندہ رہنے کی بنیادی وجہ پانی ہے. پانی رہے تو درخت زندہ ہے، نباتات زندہ ہے پانی سے. پانی حیات ہے، پانی حیات ہے. پانی پر مشتمل ہے کائنات. بغیر پانی کے کچھ وجود ہی نہیں ہر ایک کا. اور انسان چرند پرند کے لیے بھی پانی چاہیے. نہ پانی ہے تو زندہ ہے، پانی پھر بننا بند ہو گیا تو مر جائیں گے آپ. تو آپ کے حیات کا مین سبب پانی ہے، اس وجہ سے پانی کو حیات کہا گیا. تو ایوب علیہ السلام کو بھی پانی سے شفا دلانا تھا. حیات زندہ تھے، ٹھوکر مارے تو چشمہ ابھرا، غسل کر لے. پانی میں غسل کر لینے سے شفا ملے. اس سے ایوبیہ کی باتیں بول رہا ہوں جو ابن عربی نے وضاحت کی ہے. معلوم ہو. اور یہاں تک جیسا ابن عربی نے اس میں ایک حدیث پر بھی زور دے سمجھایا کہ حدیث مبارکہ
اگر کوئی ڈول یا رسی اوپر سے اگر آپ ڈالیں گے تحت الثری تک، اوپر سے نیچے کی طرف تحت الثری تک بھی ڈالیں گے تو وہ ڈول یا رسی کس پر گرے گی؟ اللہ پر. حدیث ہے. کس پر گرے گی؟ اللہ پر. اوپر سے رسی چھوڑو آپ، نیچے رسی جاری تحت الثری تک، کسی غیر شے پر نہیں جا رہی ہے، اللہ پر. پھر اللہ کہاں نہیں ہے؟ تو عرش اعلیٰ سے لے کے تحت الثری تک اللہ ہی اللہ ہے. فسمى وجه اللہ. عرش اعلیٰ سے لے کے تحت الثری تک اگر رسی ڈالو گے تو رسی اللہ ہی پر گرے گی. تو معلوم اللہ کے سب کچھ ہے ہی نہیں. ایوب علیہ السلام کا دعا مانگنے تھا، ظاہر ہویا کہ بات کی تو ایک ہی بات ہو گئی. یہ شکایت کیسے کہ انہوں نے ظاہر میں دعا کیا؟ ارے باطن میں تو وہی ہے، ظاہر میں تو وہی ہے. عرش سے لے کے فرش تک، فرش سے لے کے عرش تک، سدرا تک، سدرا سے لے کے تحت الثری تک سب نیچے نہیں. رسی گرے گی بھی تو اللہ ہی پر. کیا پیاری مثال دی سکا. اوپر سے چھوڑو، عرش سے چھوڑو، تحت الثری نیچے تک 7 طبق تک بھی اگر رسی جائے گی تو وہ رسی گرے گی اللہ پر. کسی اور شے پر نہیں، اللہ پر. اللہ پر گرے گی، رب پر نہیں، اللہ پر گرے گی. تو کان نہیں ہے منہ میں، جہاں بھی جاؤ رسی گرے گی اللہ ہی پر ہر جگہ ہے. جبھی تو ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عرش سے مراد، عرش سے مراد، عرش الہی جو کہا جاتا ہے اس سے مراد ابن العربی کے نظریے میں وہ ہے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. قلب محمدی کو عرش کہا گیا. ابن عربی نے کہا کیوں؟ پوری کائنات کی ہر چیز کی اصل عین حضور. حضور، حضور سے پوری کائنات میں بہا. کائنات میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، حرکت و سکنات ہو رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے حضور کے صدقے. جیسا کہ انما انا قاسم اللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا، میں سب کو بانٹ رہا ہوں. تو کائنات میں بہاری ہے نبی کی اداؤں سے، عطاؤں سے. تو ابن عربی کہتے ہیں عرش کیا ہے؟ قلب محمدی ہے، سینٹر ہے. تو کائنات میں جو بھی بہار جان ہے نبی سے. جیسا قلوب المومن عرش اللہ، جب معمولی مومن کا دل ہی اللہ کا عرش ہے تو پھر نبی کا دل. وہی نبی کا نام لیوا، غلام نبی، عاشق رسول ہے، مومن ہے، تو مومن کا دل عرش اللہ، پھر نبی کا دل. ٹھیک ہے؟ تو وہ ابن عربی کہتے ہیں کہ نبی کا دل حقیقت عرش الہی ہے. عرش الہی کی حقیقت نبی کے دل میں، وہ وسط ہے. باہر کچھ بھی نہیں چاہیے، حضور سب کچھ ہے. اللہ اپنا خاص خلیفہ بنایا تو جو جو ایکٹیویٹی جو اللہ نے سب کو نبی کو دے دیا. کہ کائنات میں کسی کو کچھ ملے گا ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ملے گا، مصطفیٰ ہی سے ملے گا. پھر سے غیبیہ
ناممکن کو ممکن بنانے والے، سوچے نہیں مگر ہونے والے، ساری دولت جائیداد سب ختم ہو گئی، غیب سے دعا مانگے واپس ہی من جانب اللہ، ایک امتحان ہوتا ہے ابتلا۔ تو اسی طرح اگر انسان کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ درد ہو جائے، یہ نہیں بولنا کہ اللہ تجھے معلوم تو بول کو، اللہ دیا دکھ درد مگر تجھے زبان بھی تو دیا بولنے کے لیے، تجھے فہم و ادراک بھی دیا سمجھنے کے لیے، تو جیسا اندر سمجھ رہا ہے کیا اللہ ہی کی طرف سے یہ آیا ہوا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، کہاں بول رہا ہے؟ دل میں، دل از اکول ٹو باطن میں، جب باطن میں بول رہا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں چل رہا ہے، تو ظاہر میں بھی بول، اسے چھو، مخلوق کو نہیں، اسباب کو نہیں، اے اللہ اس امتحان سے میں پار نہیں پڑ رہا ہوں، اس امتحان کو آسان کر دے، اے اللہ جس امتحان میں مبتلا ہوں اس کو آسان کر دے۔ بولنے میں ناشکراپن نہیں ہے، ناشکراپن کب ہے؟ اللہ کو چھوڑ کو اسباب کو بولے تو ناشکر، کیوں؟ شافی اللہ، سب کرنے والا اللہ تھا نا، اللہ کو چھوڑ کے اسباب کے پیچھے کیوں؟ ایک ذریعہ ہے بھئی، مگر شافی تو اللہ۔ جنرل طور پہ بولتے دوا کھایا میں اچھا ہوا، اچھا کرا سو اللہ، دوا ایک بہانہ، اسباب۔ بیمار ہوا اللہ کرایا، امتحان لینے منظور۔ اب جو بیماری دینے والا کیا شفا نہیں دیتا؟ جب تیری مرضی سے بیماری آئی ہے تو اللہ تیری مرضی سے ٹل بھی جاتی ہے، تو ہم اسباب کو کیوں سنا، مسبب کو سنا لیں گے، تیرے کو سنا لیتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے میری طاقت کتنی، صبر کتنا، تکلیف کتنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہر آدمی کو اتنی ہی تکلیف دی جائے جتنے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، ہر آدمی اتنی ہی تکلیف اسے دی جاتی ہے امتحان میں جتنی کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اب جو تکلیف نبی کو دی جاتی ہے وہ ولی کو نہیں، جو تکلیف امتحان ولی کو دیا جاتا ہے وہ عام مومن کو نہیں، عام مومن سے جو امتحان لیتا ہو عوام الناس کو نہیں۔ ہر ایک کا امتحان الگ الگ، ہر ایک کی کیفیت الگ الگ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے اسماء متضاد ہیں، پہلی چیز معلوم ہونا۔ اسماء الہی بھئی فیض اقدس سے باہر آتے جو نفس رحمانی نے اپنا لیا، اسماء کی تجلیات شروع، کیسے؟ جو اس اسم کا مظہر ہو سکتا ہے، جس کا وہ عین ہے، اس کی تجلیات، مگر اس کی تجلیات یکساں نہیں ہے، اس کی تجلیات متضاد ہے، ایک دوسرے کی اپوزٹ میں، ضد میں ہے، سب اسماء یکساں نہیں ہے، ہر ایک کی تجلی جدا جدا ہے، متضاد ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے جلوے ہر جگہ ہیں، فسمع وجہ اللہ ہے، اس کی ذات کے جلوے ہیں، تو اللہ غضب والا بھی ہے، رضا والا بھی ہے۔ اللہ غضب اور رضا دو بھی اس کے اسماء ہیں، رضا اس کا اسم ہے، الا ربک راضیۃ مرضیہ، رضا بھی اس کا ایک اسم کی تجلی ہے، اور غضبناک، غضب بھی اس کی تجلی ہے، مگر دونوں ایک جگہ نہیں رہتے۔ اگر کسی پر غضب چل رہا ہے
قہریت کا نزول ہو رہا ہے، غضب میں ہے، تو اس سے رضا الہی دور ہے، تجلی جدا ہے، ایک جگہ نہیں سما سکتا. غضب اور رضا ایک جگہ نہیں سما سکتا. جس پہ رضا کی تجلی ہو رہی ہے وہاں غضب نہیں آ سکتا. تو ہر ایک کی عصمت جدا، تجلی جدا، عینیت جدا. غضا والے پر رضا نہیں، رضا والے پر غضب نہیں. جب غضا والے پر رضا رہا تو غضا کا مقصد ہی کیا؟ یہ دو میں ایک ہو، یا تو غضا غضب، منصوب اسی کے ہیں، ایک وقت میں کسی ایک پر نہیں. جیسا عذاب قبر ہے، عذاب قبر کا ثبوت ہے. عذاب قبر کیا ہے؟ غضب، غضب الہی، غضب کی تجلی ہو رہی اس کے اوپر، عذاب قبر ہو رہا. تو رضا کی تجلی نہیں ہو رہی ہے، ڈائیورٹ ہے، الگ ہے، تیسرے پر ہے. جب اس کے پیچھے کوئی دعا مانگا، اس کی کوئی ثواب جاریہ کے کچھ کام ایسے رہ گئے، مرنے والا اچھا کام بھی کر کو گیا، اچھا کرے، ان کی اچھائیوں سے مرنے سے پہلے اچھے کام کر کو مریا، مسجد بنا کو مریا. جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہیں گا، غضب کم ہوتا جائے گا. ایک دن کم ہوتا، نہیں بول کر نہیں، کم ہوتا. اس وقت غضب جاگو رضا، غضب اور رضا، یہ فص غیبیہ کا مین نقطہ یہ تھا. فص سے لکھا میں فص غیبیہ ایوب، یعنی دو باتوں پر زور ہے سر، غضب رضا. ایک وقت دونوں نہیں ہو سکتے. رضا رہا تو غضب نہیں رہنا، غضب رہا تو مگر دو بھی اسی کی طرف سے. پھر کیسا؟ جیسا کافر مر گیا، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کافر، مومن نہیں، مومن کا بھی انتقال ہو گیا، تو مومن پر رضا الہی کا نزول ہو رہا ہے نبی کے صدقے. کافر پر غضب الہی، سانپ ڈس رہی، ہسدا ڈس رہا ہے، بچھو ڈس رہی، پاپ ہو رہا ہے، عذاب ہو رہی ہے، قبر دبا رہی ہے، سارے آئی. غضب بعض کی مزاراں، کافر کے مزار پر غضب، مومن کے مزار پر رضا. تو اس کے اسماء متضاد ہیں، یہ مین مقصد. سو تجلی یکساں نہیں، متضاد ہے، الگ الگ. یا اللہ کافر ہے، مر گیا ہے، پھر اس کے اوپر غضب کی تجلی ہو رہی ہے. مومن کے کیا اس کی نیک اولاد ہوں گی، کیا کی ثواب جارہ کے کام کرا رہیں گا، کیا تیک رہیں گا، تو اس کا عذاب کم ہوتا جائے گا. انہیں مومن ایک دن خوش، کافر غضب ہو رہا ہے. کیسا؟ تیری تجلی متضاد دیکھنا، اس کے اوپر کیا رضا کی تجلی ہو سکتی؟ ناممکن، ناممکن کہ وہ کافر پر رضا کی تجلی ہو جائے، ہے نا. غضب کی تجلی بنی چن کے لیے، کیونکہ سارے اشیاء کی تجلی یکساں نہیں ہے. غضب والے پر غضب ہی ہوں گا، رضا والے پر رضا ہی ہوں گا. البتہ اگر رضا والا تھوڑی دیر غضب میں بھی رہا تو اس کی شان قدرت سے غضب جا کر رضا میں ہو. مگر کافر غضب پر ہے، اس پر تجلی پرماننٹ کون سی ہو رہی ہے؟ غضب. کیسا اس کا حال؟ تو سمجھاتے ہیں کہ ان کو غضب کی تجلی کا مظہر بن کر ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کو رضا کا احساس ہی نہیں ہوتا.
غضب کے ایسے عادی ہو جاتی ہیں، رات دن چل رہا نا قصہ، غضب کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں ان کو رضا کا احساس تک بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ تجلی کے قابل نہیں، رضا کی تجلی کے قابل نہیں، تو ہمیشہ غضب ہی غضب رہے گا. پھر ان کا کیا حال ہوگا قیامت تک؟ پھر وہ عادی ہو جائیں گے، وہ عادی ہو جائیں گے. مثال سورج ایک ہے، سورج ایک نکلا، تمل ناڈو والے پر جو غضب کی گرمی ہو رہی ہے، تڑپ رہا کیا گرمی، کیرلا والے پر تجلی، وہ سورج ایک ہے، گرمی کی شدت غضب برداشت نہیں کر سک رہا ہے. کیا با اس دری گرمی آندھرا والے پر ہو رہی ہے، انہیں بھی غضب تڑپ رہا ہے. وہ سورج ہے کیا با کشمیر والا، وہ سورج پہ ہے مگر وہاں ہوتا غضب نہیں. شملہ میں ہے ہوتا غضب میں نہیں. دادا کے پہاڑ پہ ہے، دادا ہے قلندر بابا بڈن گیری، مگر وہاں ہوتا غضب نہیں. سورج ایک ہے، غضب میں فرق ہے، تجلیہ میں فرق ہے. تمل ناڈو والا گرمی سے پسینہ پسینہ پانی ہو رہا ہے، ہم لوگ 10 منٹ وہاں نہیں رہ سکتے، وہ شدت کی گرمی کہ ہم برداشت کے باہر. کشمیر والے کو لا کر اگرچہ کہ ہم تمل ناڈو میں تھوڑی دیر کے لیے بھی رکائیں گے، وہ برداشت کے باہر. کیوں؟ معمولی ٹیمپریچر کو کشمیری لوگ برداشت نہیں کرتے، پھر یہ 42 50 ڈگری کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ پھر کیسا؟ سورج ایک ہے، شدت میں فرق ہے. ایک ہی سورج، کشمیر کے لیے بھی وہ سورج، تمل ناڈو کے لیے بھی وہ سورج، آندھرا کے لیے بھی وہ سورج، مگر سب کے حرارت میں فرق ہے، سب کی گرمیوں میں فرق ہے نہیں؟ تو ویسا کافر جن پر غضب ہو رہا ہے ویسے ہیں. جیسے مثال تمل ناڈو، دھوپ کیا رہے گا تو انہوں عادی ہو چکے ہیں. روز سورج نکلتا گرما آتا، بولے یہ تو عادی ہے، یہ تو ہمارا ہے، جب کہاں جائیں گے کہ گون چھوڑ جانے ہوتا ہے. سورج کی گرمی کے واسطے گون چھوڑ جائیں گے کیا؟ پیدا یہاں چاہیے، بڑے یہاں چاہیے، مرنا بھی یہاں چاہیے گا. تو گویا گرمی کا عادی ہو گیا، شدت کا غضب کا عادی ہو گیا. کشمیر والا وہ حصہ برداشت نہیں کر سکے گا. اب کشمیر جو برف گرتا رہے گا وہ تمل والا برداشت نہیں کر سکے گا. وہ سردی کو، وہ جاڑے کو، کشمیر کے برف کو برداشت نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ لوگ عادی ہیں، رات دن برف گر رہا ہے، برف میں اٹھ رہی بیٹھ رہی، دھو رہی، نہا رہی، سو رہی، عادی ہو گئے. تجلی حالک ہے. تو گرمی والا سردی برداشت نہیں کرے گا، سردی والا گرمی، یہ سب متضاد تجلیات ہیں، ہے نا؟ تو کافر پر غضب، مومن کے اوپر رضا. تو خبر میں کافر کو عذاب ہوتا رہے گا قیامت تک، اسے رضا نہیں ملے گا. کیا رہوں گا؟ ان عادی ہو جائے گا، یہ میری تقدیر کا چھے قیامت تک. اسے کسی اور کی طرف امید نظر نہیں آتی. کیوں؟ بے ایمان مرا. اللہ اس کے عیان کو ایسا ہی بنایا تھا، متضاد بنایا نا اسما کو، پھر متضاد عناصر رہنا چاہیے. تو متضاد والے کو دو کو بھی ملاتا بھی نہیں، تجلی جدا. تسبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ زمین آسمان سب کے سب اللہ کی پاکی ذکر بیان کر رہی، تو ہر چیز زندہ ہے، کیونکہ زندگی کا مین مقصد پانی. تو ایوب علیہ السلام کو بھی شفا ملا پانی سے. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ شفا کر سکتا تھا، مگر اسباب کی ضرورت تھی. پیر مارنا تھا، چشمہ ابھرنا تھا، اب غسل کرنا تھا، بیماری سے نجات ملنا تھا، ہے نہیں؟ تو گویا
ایوب علیہ السلام کا دعا مانگنا کہ اللہ مجھے اس ابتلا سے مبتلا سے محفوظ رکھ دے. کیوں؟ صبر کی حد ہو گئی ان سے، تو میری طاقت کے باہر ہو رہا اللہ، تو مجھے امتحان سے نجات دے. بیماری اچھی کرکت نہیں بول رہی، امتحان سے نجات دے. جس امتحان سے میں گزر رہا ہوں اس کو انعام دے. بیماری رہتی کی جاتی کی وہ نہیں چاہیے، جو امتحان تو لیا اس کا انعام دے. کتنی پیاری بات بولے. تو اسی طرح انبیاء اولیاء جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے، مبتلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ ناشکرے نہیں بنتے، شکر گزار رہتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کہ ہمیں اس قابل کے نہیں ہیں، ہم سے یہ صبر نہیں ہو پا رہا ہے نا، اب میں اس کے ابتلا سے محفوظ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی غفاریت کے صدقے اس کے پر غضب کو اٹھا دے گا، رحمانیت کے صدقے اس پر رحم کرے گا، رحمت کے تقاضے شروع ہو جائیں گے. ہے نہیں انہیں دنیا میں کیا دعا کراتے بھی اللہ سے کرے جیسا، چاہے ظاہر میں کرو چاہے دل سے دعا کرو تو بھی اللہ سے. کیوں؟ سب کچھ فسمہ وجہ اللہ ہے. یہاں تک کہ رسی ڈالی تو بھی اللہ کچھ گر رہی ہے، حدیث ہے. چاہے تم عرش کی بات کرو چاہے تحت الثری کی بات کرو، سب جگہ ایک ہی ہے، سب جگہ ایک ہی ہے. عرش پر بھی وہی، تحت الثری تک بھی وہی، فسمہ وجہ اللہ. یہ جہالت میں غفلت میں نادانی میں عوام بولتی ہیں اوپر والے کو معلوم نہیں کیا، تو خالی عرش والا سمجھا اسے، تحت الثری والا نہیں سمجھا. یہ جائز نہیں. اوپر والے کو معلوم نہیں کیا، لے اوپر والا جو چاہے سو کرتا گا تو محدود کر دیا اسے، جبکہ انہیں لامحدود ہے. اوپر والا نہیں بولنا عرش پر بھی 19، فرش پر بھی 19، تحت الثری تک بھی 19 ہے. اللہ کو معلوم نہیں کیا کرنا، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کرنا. اوپر والا نیچے والا کی بات نہیں بولنا. تو یہ پھر سے غیبیہ ایوبیہ سے ثبوت ملا ان چند باتوں کا کہ اللہ ہر طرف ہے، ہر جگہ موجود ہے، چاہے وہ عرش ہو چاہے وہ تحت الثری ہو، ہر عالم میں ہر جگہ اللہ موجود ہے. فسمہ وجہ اللہ ہے. اس پہ ٹکڑے نہیں کرنا کہ یہ کیا وہ کیا، اسباب کی طرف نہیں جانا، اللہ کی طرف جانا. مسبب کی طرف جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں غضب سے نکال کر رضا کی طرف لاتا ہے، غضب سے نکال کر رضا کی طرف لاتا ہے. تو کائنات کی ہر چیز زندہ ہے، اس کا ثبوت، ہر چیز کا ذکر الگ ہے. سبح للہ، ہر چیز اپنے اپنے ذکر میں لگی ہوئی ہے. ذکر کون کرتا؟ وہی کرتا جو زندہ ہوتا ہے. جبھی تو بقول امجد حیدرآبادی کیا خوب کہا، ہر زندہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. امجد کہتے ہیں ہر زندہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. کہتے ہیں جسے موت وہ ایک دھوکہ ہے، مر کر اگر میں خاک ہو گیا بھی تو کیا، ہر ذرے خاک زندگی رکھتا ہے. ہر ذرے خاک زندگی رکھتا ہے. فسب کیا اس کا مطلب؟ سبح للہ، معافی سمجھ، ہر ذرہ زندہ ہے. کائنات کی ہر چیز زندہ ہے. یہ ثبوت ذکر میں لگی ہوئی، مگر ہر ایک کا ذکر الگ ہے. کہ غضب میں کوئی رضا میں، یہ دو بنیادی باتیں، غضب رضا. یہ متضاد تجلیات یکسانی. تو اللہ کے تمام تجلیات بھی متضاد ہیں. اس وجہ سے ایک قبر والے کو عذاب ہوتا، ایک قبر والے کو ثواب ہوتا. اس کی تجلیات. اوپر بھی کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کسی کا دکھ ہے کسی کا سکھ ہے. اوپر والے کی زندگیاں بھی یکساں ہے. کوئی پریشان ہے، کوئی مطمئن ہے،
کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، اور ہر ایک کا دکھ الگ الگ ہے، ہر ایک کا غم الگ الگ ہے، ہر ایک کی پریشانی الگ الگ ہے، یعنی کہ متضاد ہے۔ تو اس واسطے دوستو بزرگوں، انبیاء ہو یا کہ اولیاء یا اور بھی مومنین ہو، اللہ تعالیٰ اپنے غضب ہو یا کہ رضا کے تحت میں امتحان لیتا ہے، تو بندے کو ہمیشہ صابر شاکر بن کے زندگی گزارنا چاہیے۔ وہ دل میں بھی پکاریں گا تو اللہ کچھ پکارے جیسا، زبان سے پکاریں گا تو بھی اللہ ہی کو پکارے گا۔ کیوں؟ ظاہر میں وہی، باطن میں وہی، اول وہی، آخر وہی، ظاہر وہی، باطن وہی، سب جگہ وہی وہی ہے، کہیں بھی پکار اسی کو پکارے۔ یہ نہیں کہ اوپر پکارے اندر نہیں پکارے، اندر تو پکار اوپر تو پکار، رسی اوپر سے ڈالیں گے تو اللہ کو گرے گی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ عرش سے رس پھینک تحت الثری تک بھی جائے گی تو اللہ کو گرے گی۔ یہ حدیث جھنجھوڑ کر بتا رہی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی سی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ ہو، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اب رہا ہر ایک چیز کا ذکر سننا، تو اللہ چاہے تو کشف دیا تو ہر چیز کا بھی ذکر سن سکتا، چرندے کا، پرندے کا، درندے کا، نباتات کا، ان کا جو ذکر کر رہی نا، قرآن تو بول رہا ہے کہ وہ ذکر کر رہے ہیں سبح للہ تسبیح میں، اور سنائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ قرآن کے حساب سے ہر شے کائنات کی تسبیح میں ہے۔ ان بولتا ہے مجھے سنائی نہیں دے رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہا ذکر، تو اللہ چاہنا کشف کی نظر دیا تو انہیں ہر چیز کے ذکر کو بھی سن سکتا، ہر چیز کے ذکر کو بھی دیکھ سکتا، فریاد کو بھی سن سکتا۔ جیسا لکڑی تھی کھجور کی، جمعہ کے خطبے میں حضور نے ممبر بننے کے بعد بازو رکھا تو لکڑی رونے لگی، فریاد کرنے لگی، جب سے میں بنی تھی تمہارے ہی زیر سایہ تھی، آج پہلی بار ہے کہ آقا کہ میں تم سے جدا ہوئی۔ لکڑی نے ذکر کیا، فریاد کیا، خالی ایک حضور ہی نہیں سنے، پوری مسجد کی جماعت سنی۔ معمولی لکڑی کی فریاد کو پوری جماعت سنی، صحابہ سنے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ لکڑی کو، فریاد کو بند نہیں کیا، بکون کیا، یہ تو زندہ ہے، کیوں؟ ہر شے زندہ ہے نا، لکڑی بھی زندہ ہے، جبھی تو فریاد کر رہی ہے۔ حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ہر شے زندہ ہے، ہمیں لکڑی کری اسے، اس میں جان ہے۔ لکڑی نے فریاد کی، بے جان چیز نے زبان سے بات کی، سرکار سے فریاد کی، بھری محفل جمعہ کے موقع پر سرکار نے کہا کہ اس کو لے جا کر دفنا دو۔ لکڑی کو دفنایا گیا، ستون ہننا، رونے والا ستون، کیوں؟ اس میں جان ہے۔ تو کسی شے کو آپ مردہ مت سمجھو، ہر شے زندہ ہے، ہر ایک کا ذکر جدا جدا ہے۔ وہ ذکر سننے کے قابل بن جانا، جس کی سماعت کھل جاتی ہے، جس کی بصارت کھل جاتی ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ تو لہذا دوستو، حس غیبیہ ایوبیہ کا لب لباب، سینٹر پوائنٹ، واقعات بہت ملتی ہیں مگر سینٹر مین کیا ہے؟ وہی ہے کہ اللہ کے اسماء متضاد ہیں، کوئی غضب پر ہے، کوئی رضا پر ہے، جہاں بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، ہر جگہ اس کا وجود ہے۔ تمہیں رسی اوپر سے بھی ڈالیں گے تو اللہ ہی پر گرے گی۔ یہ فس غیبیہ کا نچوڑ، اس کی تفصیلات میں چاہے تو گھنٹے لگ سکتے، اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، کہاں چیز، جیسا کہ ابھی تو میں نے تھوڑے تھوڑے مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ پھر کل سے بھی اس نشست کو قائم کر لیں گے، کل بھی خصوصی لکم کا درس رہے گا۔ بس واقف دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔